اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر کو دیکھتے ہیں رکوع نمبر 7 کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس میں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جہاد کو فرض نہیں کیا تھا، جبکہ مسلمان مکہ میں تھے، تعداد میں کم تھے، مورلی اتنے اسٹرونگ بھی نہیں تھے، اور اگر نمبرز کے حساب سے دیکھا جائے تو تب بھی وہ کم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جہاد فرض نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہاں پر بھی مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد سے سارا کچھ ان کے حوالے کروا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی حکمت کے ساتھ انسان کو بھی مشقت کرنے کے لیے کہا کہ تم بھی محنت کرو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ چاہے تو پوری دنیا کے سب لوگوں کو مسلمان کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ کے اندر جہاد کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم کہاں پر دیا؟ جبکہ وہ مدینہ چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا، اب یہ اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہی ہیں کہ اب تم نے جہاد کرنا کس طرح سے ہے، کس طرح سے تم نے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے نکلنا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنے سارے اسباب کو چھوڑ کر گھر پہ چل پڑے گی، ہم جی اللہ کے راستے پر نکل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ یہاں پر اللہ نے اگر جہاد کے لیے بھی اگر ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے جب جہاد کے لیے نکلو تو اپنے ساتھ اپنے سامان، اپنے ساتھ اپنے ہتھیار اور اپنا کھانا پینے کا سامان، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے کر نکل، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے بس بھروسے پر سب کچھ نکل پڑو۔ انسان کو اپنی ہتھیار اور اپنا بچاؤ اپنے ساتھ کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے، اپنے ظاہری اسباب کو اپنے ساتھ لے کر۔ آج اگر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر بار، اپنے بچوں بیوی بچوں کو بس چھوڑ دیں، ان کو بس ایسے چھوڑ دیں، چھوڑ کے نکل پڑیں تبلیغ کے راستے پر، تو ایسا قطعاً ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے نہیں ہمیں کہا۔ ہمیں ہماری وہ رسپانسبلٹیز بھی ہماری پورا کرنا ہم پر فرض عائد ہوتا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو، ہم اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو، جوان بیٹیوں کو، جوان بیٹوں کو اپنے گھر پہ چھوڑ کر اس طرح سے لاوارثوں کی طرح ہم دین کی تبلیغ کے لیے نہیں نکل سکتے۔ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم پہلے اپنے گھر کو بہتر کریں، اور اس کے بعد ہم باہر نکلیں۔ کیا ہماری اپنی ذمہ داریاں، اپنی رسپانسبلٹیز اپنے گھر کی پوری ہو چکی ہیں؟ بہت سے لوگوں کو میں ایسے دیکھتی ہوں کہ میں ان کو غلط نہیں کہہ رہی، وہ بھی اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ جو 40 دن یا جو 3 دن یا جو 10 دن لگا کے نکلتے ہیں، یا پھر وہ جو ایک ونس اے ویک ایک ڈے جا کے نکالتے ہیں، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پراپر طریقے سے دین کا علم حاصل کریں؟ جو دین کا علم حاصل کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم 2-3 کتابیں اٹھا لیں بس انہیں کو پڑھتے رہیں، کیوں نہ ہم سب سے پہلے قرآن کا تعلیم، قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم سیکھیں، پھر ہماری جستجو بڑھے۔ پہلے اس آگ کو جلائیں تو صحیح دل کے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ 2 دن لگا کر آتے ہیں یا 40 دن لگا کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہی دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب حج پہ جاتے ہیں تو واپسی پورے راستے یہ سوچتے تھے بس اب تو دنیا ختم، اب ہم نے اپنی زندگی میں دنیا کا کوئی چیز اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں، لیکن بس آتے ہیں، 10 دن گزرتے ہیں عبادتوں میں، 10 دن گزرتے ہیں دنیا سے دوری میں، 15 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، اس کے بعد پھر اس رنگ میں ڈھنگ جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اس قرآن کو تھام لیں، اپنے سینوں کے اندر بسا لیں، اپنے سینوں کے ساتھ لگانے کے لیے نہیں، اللہ نے یہ قرآن اپنے سینوں کے اندر اتارنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو تم ایمان لے کر آئے ہو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ بن کر نکلو، پھر تم سب کے سب حضرکم فانفروا ثبات، پھر تم گروہ بن کر ٹولیوں کی صورت میں نکلو، او انفروا جمیعا، یا پھر سب کے سب مل کر اکٹھے ایک جماعت کی صورت میں جہاد کے لیے نکلو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَا يُبَطِّئَنَّ، اب اگر تم میں سے کوئی بعض ایسے ہیں
وہ تم جہاد کے لیے نکلتے ہو، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں نکلتے جہاد کے لیے، اور پھر جب تمہیں جہاد کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، جب تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو وہ خود نہیں نکلے، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ قال قد انعم اللہ علیہ، یہ تو اللہ نے ہم پر انعام کیا کہ ہم تمہارے ساتھ اس راستے پر نہیں نکلے اور ہم بچ گئے، ہم تمہارے ساتھ اس راستے پر تمہارے ساتھ موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب کوئی، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے، جب کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل مل جائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، یعنی کہ کیا مل جائے؟ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ جو جنگ میں ایک فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، تو وہ مال غنیمت میں جب کوئی حصہ پا لیتے ہیں، جب وہ لوگ کوئی مال غنیمت میں حصہ ان کو مل جاتا ہے، تو ان کو بڑا ایسے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جیسے کہ آپ کو جانتے پہچانتے ہی نہیں۔ اور جب اگر ان میں سے جو لوگ ان کے ساتھ نہیں گئے ہوتے، جنگ کے اندر نہیں جاتے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی، ہائے افسوس ہم پر، معاہم، کہ کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے، کس وقت؟ جنگ کے وقت نہیں، صرف اور صرف مال غنیمت سمیٹنے کے، فافوز فوزا عظیما، یہ بڑی کامیابی، دنیا کی کامیابی یہی ہے نا، مال مل گیا، کہ وہ کامیابی ان کو کیا لگتی تھی؟ بغیر لڑی جھگڑے، بغیر لڑائی کیے ان کو وہ کامیابی مل جائے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر جنگ کیے ان کو وہ سارا مال غنیمت سمیت لیں، تو وہ کہتے کہ کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے، یہ مال سمیٹنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ اب یہ ان کے دلوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب تم اپنے جنگ کے لیے نکلو گے تو تمہارے دلوں ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ ابھی مورلی وہ اتنے اسٹرونگ نہیں ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو مورلی ان کو اسٹرونگ بنا رہی ہیں کہ تم صرف دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے پہ مت نکلو، تم دنیا کا متاع حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے پہ جنگ کے لیے نہ نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو جو کوئی لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی کو اپنی آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے۔ تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی دے دی، انہیں دنیا کی زندگی نہیں چاہیے، وہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ چکے ہیں، اور وہ پھر صرف اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اللہ کے لیے نکل گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد اب اگر وہ قتل کر دیے جائیں، یعنی کہ وہ شہید ہو جائیں، او یغلب، یا پھر وہ غالب آ جائیں، یا غالب آ جائے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی اپنے پاس سے دیے ہوئے اجر کو یہ نہیں بتایا کہ وہ کتنا گنا ہوگا، اللہ نے ہمیشہ بتایا بہت بڑا ہوگا، تو اللہ کی وسعتوں کے مطابق ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی وسعتیں لامتناہی ہیں، پھر وہ اجر بھی لامتناہی ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہم پر فرض ہے۔ آج جو امت مسلمہ جس راستے پر چل رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو طاقت دی، طاقت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اتنے بھی طاقتور نہیں ہوئے تھے کہ وہ کفار کے مقابلے بہت زیادہ کوئی طاقتور ہو گئے ہوں، مال کے حساب سے یا تعداد کے حساب سے کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مستحکم بنایا، پہلے ان کے دلوں کو دین کی طرف راغب کیا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ڈالا، اللہ کے لیے ان کے دلوں کو، ان کی نیتوں کو خالص کیا، اور پھر ان کو نڈر بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان جنگ میں اتارا۔
آج جو ہمارے اندر کمی ہے کہ ہمارے دل نڈر نہیں ہے، ہمارے دل کمزور ہے، آج ہمارے دل اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ پستی کی طرف ہے اور ہمارے بچے شہید کیے جا رہے ہیں. خون ہی خون، خون سے لت پت بچے. آج ایک بچی کو میں دیکھ رہی کہ ماں اس بچی کے زندہ بچانے کا جشن منا رہی. وہ ریبل سے وہ نیچے سے وہ بچی نکلی اور ماں اس کو گلے لگا لگا کر چوم چوم کر اللہ کا شکر ادا کر رہی کہ 9 سال کی انتظار کے بعد اللہ نے اس کو وہ بچی عطا کی. کچھ مہینوں کی وہ بچی تھی. وہ بچی جب زندہ اس ماں کو ملی، وہ ماں شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں رک رہی. ہم اپنے بچوں کا ایک چھوٹا سا خون کا قطرہ نہیں سہ سکتے. ان کی ہمتیں دیکھیں، ان کے جذبے دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں. گھروں سے نکل رہی ہیں، گھر تباہ ہو گئی ہیں. گھروں میں تلاوت لگی ہوئی ہے قرآن کی، گھر تباہ ہو گئی ہیں. گھروں میں سے قرآن کی مصحف نکل رہی ہیں جس میں اوپر ان کی نوٹس بنے ہوئے ہیں، قرآن کے لکھے ہوئے ہیں، یہ حفظ کر رہی ہیں، نوٹس بنائے ہوئے ہیں قرآن کے اوپر. ہم نے سجا سجا کر رکھا ہوا ہے اوپر شیلف پر. لکھنا نہیں قرآن کے اوپر کچھ بھی. قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھنا ہے. قرآن ہے بھی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے. نہ عمل کر سکے، نہ سیکھ سکے، نہ اللہ کا حق ادا کر سکے. اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں، کم نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ جو بے ایمان طبقہ ہے وہ غریب ہے. اگر ہمارے ہاں ہم اگر حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ حکمران ایسے ہیں، ہمارے حکمران ایسے ہیں، ان کا تو حساب اللہ لے گا ہی لے گا. ٹھیک ہے، وہ گنتی کے کتنے لوگ، تھاؤزنڈز کر لیتے، لیکن یہ جو کروڑوں کے حساب سے ہماری پوری عوام ہے، ان کی بے ایمانی نہیں دیکھی. کیا ڈیری والا بے ایمانی نہیں کرتا؟ ایک پلمبر بے ایمان نہیں ہے؟ ایک رنگ ساز بے ایمان نہیں ہے؟ پھر ہمارا معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ وہ تو بے ایمانی کریں گے، کوئی بڑے لیول کی، کوئی ایک آدھ دو آدھ بے ایمانی کریں گے. غریب تو ہر کسی کے ساتھ بے ایمانی کرے گا. کتنا کما لیں گے آپ؟ 10 روپے، 20 روپے اپنے ایمان کو بیچ کر کمائیں گے. تو پھر ہم اپنی اولادوں کو حرام کھلا رہے ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ تپتی دھوپ میں بیٹھ کر آپ حلال کما رہے ہیں. تو انسان تپتی دھوپ میں بیٹھ کر بھی، پسینہ نکال کر بھی حلال نہیں کما رہا، حرام کما رہا. آج یہ وقت آ گیا ہے ہم سب کا. اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اب جو لوگ مکہ میں باقی رہ گئے تھے، جو کہ مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، بہت ضعیف تھے، یا تو پھر بوڑھے مرد تھے، یا عورتیں تھیں، یا پھر بچے تھے. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر رہ گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کی چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو. جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو مدینہ میں مسلمان تھے ان سے کہا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہے ہو. ان بزرگ مردوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، اور ان چھوٹے چھوٹے بلکتے ہوئے بچوں کے لیے جو کہ رہ رہے ہیں اس وقت مکہ کے اندر، اور وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ اے رب، اے ہمارے رب کائنات، یہاں کے رہنے والے، اس بستی والے بڑے ہی ظالم ہیں اور ہم پر بڑے ہی ظلم کیے ہوئے ہیں. تو پھر اے مسلمانوں، تمہیں کس چیز نے ان سے جہاد کے لیے روکا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہی ہیں کہ جا کر بس ان لوگوں کو جو مکہ میں ظلم سہ رہی ہیں ان کو آزاد کرواؤ اس ظلم سے. کتنی گنتی کے مسلمان تھے نا، 1000 کے حساب سے سمجھ لیجیے. ان کو اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کے جہاد کرو. ہم کتنے مسلمان ہیں اور اتنا سا حصہ ہے، اتنا سا حصہ ہے، اتنے سے یہود گنتی کے. ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے. اللہ نے دولت بھی دی ہمیں، اللہ نے ہمیں اٹامک پاور بھی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمبرز میں بھی زیادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جرت بھی عطا کی.
اللہ نے کہا کہ تمہارا روب بھی ڈال دیا اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں، پھر بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ایمان کمزور ہے جو ہمیں چڑھا رہی ہے، ہمیں لے کر نہیں جا رہا. ہمارے حکمرانوں کی ایمان کمزور ہے کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. اور وہ کیا دعا کرتی ہیں، اور وہ دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالموں کی پستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود تو اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے. آج یہی فلسطین والے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے پاس سے ہمیں کوئی مددگار بھیج دے، کہ دنیا والے ہماری مدد کرنے والے نہیں ہیں. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا. اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار جو ہماری مدد کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر اپنا رحم کرے. اللہ نے رحم ہی کیا ہوا ہے کہ نسلیں ان کی شہید ہو رہی ہیں. ہم ہیں جو فتنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ہیں جو دنیا کا سودا کیے ہوئے ہیں، ہم ہیں جو دنیا کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. اور جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، لڑائی دونوں طرف سے. اب یہودی بھی لڑ رہے ہیں، مسلمان بھی لڑ رہے ہیں. جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے تو دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک کا لڑنا اللہ کے لیے ہے اور دوسرے کا لڑنا فتنہ پھیلانے کے لیے اور شیطان کے رستے پر چلنے کے لیے، شیطان کے رستے پر بلانے کے لیے ہے. اب مر یہودی بھی رہے ہیں، شہید مسلمان بھی ہو رہے ہیں. اب لڑنا دونوں کا ہے، لیکن ایک اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور دوسرا شیطان کے لیے لڑ رہا ہے. فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. دیکھیے آج کل کے وقت کے لحاظ کی ہم آیات پڑھ رہے ہیں. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین کر لو بے شک شیطان کا ہیلا، شیطان کی چالیں سخت کمزور ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ابھی انہیں جہاد کا حکم نہیں کیا گیا تھا، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، لیکن اس وقت تم کیا کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. تم ابھی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو کہ اپنے نفس کو پاک کرو. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ. پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان پر فرض کر دیا قتال کو، جنگ کرنے کو، ایک فریق نے ان میں سے کیا کیا اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ. ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جن کے دلوں میں ابھی وہ پوری طرح سے راسخ نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور اللہ کی محبت. تو وہ لوگوں سے جن سے وہ جنگ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تھا. آج مسلمان امت بھی ایسے ہی ڈر رہی ہے یہودیوں سے جیسے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حق. آج ہمارے حکمران ایسے ہی ڈر رہے ہیں ایک اس چھوٹی سی بستی سے جیسے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. کیا آپ پر مجھے موت نہیں آنی؟ وہ ایسے ڈر رہے ہیں ان لوگوں سے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ شدت سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے بھی زیادہ. ایسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ سے بھی زیادہ ان کو آگے لے کر گئے ہیں. اتنا زیادہ ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا ہے. اب یہ مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے. ابھی وہ کہے تھے جنگ ہمیں کیوں نہیں حکم مل رہا کہ ہم جہاد کریں. میں فیس بک پہ دیکھتی ہوں، میں اس پہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ دیکھتی ہوں جہاد کا حکم دے دیں، جہاد کا حکم دے دیں، جہاد لگا دیں. آئیں جی جہاد. ہمارے حکمران کیوں نہیں کہتے ہمیں جہاد کریں؟ تو سب سے پہلے جو بار بار بول رہے ہیں کیا آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے جہاد کے لیے؟ کیا آپ کے ایمان اتنے مضبوط اور اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ فیس بک کی، انسٹاگرام کی، یہ ٹک ٹاک کی جنگیں نہیں ہیں. یہ جنگیں ہیں لہو بہانے کی، یہ جنگیں ہیں اپنے جسم کو کٹانے کی، جنگیں ہیں گردنیں اڑانے کی. صرف لفظوں کی جنگ نہیں ہے. پہلے وہاں تک ایمان تو لے کر آئیے.
پھر وہاں تک ایمان پہنچا تو پھر کیسے ممکن نہیں ہے کہ آپ کو فتح نہ ملے؟ پھر کیسے ممکن نہیں ہے کہ آپ کے لیے رستے نہ کھلیں؟ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، اور وہ کیا کہتے ہیں پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے ڈرتے نہ تو لگی، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ کہنے لگی اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ قل مت، کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا، کیسے تو نے ہم پر لکھ دیا؟ لما، کیسے؟ كتبت علينا الكتاب لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو نے ہمیں ابھی تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی کہ ہم مزید طاقتور ہو جاتے؟ تو ہمیں تھوڑی سی اور مہلت دیتا نا، ہم بھی وہی مہلت مانگ رہے ہیں۔ فلسطین والوں کی جنگ ہے، ان کو لڑنے دیجیے، ہمیں کیا ہے، ہم تو سکھ کا سانس لیے ہوئے ہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا فائدہ بہت ہی قلیل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کی فائدہ جو ہے یہ بہت قلیل اور بہت کم ہے۔ والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت کا فائدہ، آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کی زندگی میں ایک لمبی زندگی عطا کرنی ہے، اور مرنا تو لازم ہے سب میں سے ہر کسی کو۔ اور پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کی سختیاں جھیل کر جب اللہ کے پاس آؤ گے تو کیا اللہ تم پر ظلم کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کرتا۔ کیا معلوم ہمیں کہ وہ جو شہید ہو رہے ہیں ان کو درد بھی نہ محسوس ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی ایسے ہی روح قبض کر لیتا ہو، اور پھر اس کے بعد ان کو سکون ہی سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ بچے ہی بچے اٹھ رہے ہیں، ایک بچی، چھوٹی سی بچی، کوئی 4-5 سال کی بچی ریبل سے نکلی، ابھی اس کی باڈی پوری، اس کا صرف چہرہ باہر نکلا، وہ مسلسل کلمہ شہادت پڑھی جا رہی، کلمہ شہادت پڑھی جا رہی، انگلی اٹھائی بھی اوپر، کتنی ڈیڈ باڈیز نکلی، انگلی انہوں نے اوپر اٹھائی بھی۔ سوچئے کہ جنت میں لوگوں کا مقام کیا ہوگا، اور ہم کہاں حسرتوں سے دیکھتے ہی رہیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، موت تمہیں آن گھیرے گی، چاہے تم بڑے بڑے فصیلوں قلعوں میں ہی کیوں نہ جا کر چھپ جاؤ، تمہیں موت آ کر پکڑے گی۔ ایسا مت سمجھو کہ موت تمہیں نہیں پکڑے گی، مضبوط قلعوں میں، برجوں والے قلعوں میں بھی ہوگے تب بھی تمہیں موت پکڑ لے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے، حسنہ بھلائی ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نحوست سے ہے۔ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل آپ ان سے کہہ دیجئے یہ جو کچھ بھی تمہارے پاس تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، جو برائیاں پہنچ رہی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہیں پہنچا ہے۔ لیکن در حقیقت یہ لوگ قوم ہیں جو کہ سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فکر، ان کو سمجھ ہی نہیں عطا کی کہ وہ اس بات کو سمجھ سکتے کہ ہدایت کیا ہے۔ ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك۔ تو آج اگر آپ اور میں بھی اگر کسی مشکل میں پڑیں تو سب سے پہلے یہ سوچئے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی عمل کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایک ایسا عمل جو ہم نیکی کا کر رہے تھے اور ہم نے چھوڑ دیا اور اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا، اس پریشانی میں ڈال دیا، اس گناہ کی سزا کے لیے۔ یا تو پھر ہماری ایک تو آزمائش، دوسری ممکن ہے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی جس کی اللہ سزا دیتا ہے،
ممکن ہے کہ ہم کوئی نیکی کر رہے تھے اور وہ نیکی کرنا ہم نے بند کر دی، جس کی اس نیکی کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ ساری مشکلات روکے ہوئے تھے۔ سوچئے کہیں وہ نیکی کرنی ہم نے بند تو نہیں کر دی، اس نیکی کو پھر سے کرنا شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ ہم نے آپ کو صرف ایک رسول بنا کر بھیجا ہے ان لوگوں کی طرف، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اطاعت کی رسول کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی، کیونکہ رسول کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ غمگین نہ ہوں، اے نبی آپ غمگین نہ ہوں، ہم نے آپ کو ان کی طرف صرف اور صرف ایک رسالت پہنچانے والا، ایک اپنا پیغام پہنچانے والا بنایا ہے۔ آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا تھا، باقی اللہ ان کو ہدایت دینا ان کا اللہ کے ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے اور ہم سب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔